बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल व करम रहमत के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं सुबह 6:30 उठा हूँ और इसके बाद सुबह सुबह उठना जो होता है वो एक तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में सुबह सुबह उठने के लिए आपको सबसे पहले बिस्तर छोड़ना पड़ता है, तो वो बहुत सा मुश्किल होता है। क्योंकि सर्दियों में मौसम थोड़ा सा इतना ठंडा होता है तो बिस्तर से उठना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कुछ दिन से मेरा ना गले के अंदर पेन बहुत ज़्यादा है, मेरे गले के अंदर बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझसे सही बोला नहीं जा रहा। लेकिन फिर भी खैर, आज का जो व्लॉग है हम बात करने जा रहे हैं कि सुबह की जो सैर है हमारे जिस्म के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अल्लाह पाक ने जो भी निज़ाम बनाया है इस दुनिया में वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ लोग इसका जो यूज़ है, जो इस्तेमाल है, वो सही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो सर्दियों में 10 बजे उठते हैं, गर्मियों में 12 बजे उठते हैं, लेकिन उनको मौसमों की वेदरिंग का, कोई इंजॉइंग का पता नहीं है। लेकिन हमें इन मौसमों का, इन वेदरों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो खैर, आज जो बात करने जा रहा हूँ कि जो सुबह की सैर है हमारे जिस्म के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और हमारे जिस्म के लिए इसके कितने फ़ायदे हैं और कितनी बीमारियों से हम बच सकते हैं, और ये इसका हमारे जिस्म के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ कि जो सुबह की सैर है हमारे जिस्म के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आप देखें सुबह का मौसम का नज़ारा और देखें हर तरफ धुंध वगैरह, ये धुंध है, और देखें मौसम कितना सुबह सुबह का जो मौसम है कितना अच्छा है। आप देखें इसके अंदर धुंध सी है, और धुंध में आप देख सकते हैं कि ये कितनी थोड़ी सी शाइनिंग होती है, और जो मौसम इस लिहाज से बहुत ही गुड होता है। ये देखें किस लिहाज से ये इसमें वो धुंध टाइप है और लेकिन कूल है। तो ऐसे ही मौसम बहुत गुड होता है। और हर लिहाज देखें सुबह सुबह शबनम के जो कतरे हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं, और ये इसके ऊपर कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं शबनम के कतरे। आप देखें कितने प्यारे शबनम के कतरे हैं, और ये सुबह का सारा नज़ारा है। और सुबह सुबह देखें ये शबनम के कतरे हैं और ये कितने ज़्यादा पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा शबनम के जो कतरे हैं ये हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं, और इनका अक्सर लोग होते हैं फ़ायदा ले जाते हैं, और अक्सर होते हैं इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। कितने प्यारे हैं, और जो सुबह सुबह ठंडी हवाएं हैं ना वो बहुत कमाल की होती हैं, और यकीनन हमारे ब्रेन को ताज़ा कर देती हैं। तो इसलिए हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितना मौसम प्यारा है, आप चेक कर सकते हैं। तो इस लिहाज से ये मौसम बहुत बेनिफिट वाला होता है। अगर इसके लिहाज से चेक किया जाए तो जो सर्दियाँ जैसे सर्दियों का आगाज़ होता है तो जो मौसम होता है ना वो बहुत वंडरफुल हो जाता है। लेकिन साथ साथ ये नहर है ये भी सूख गई है। जैसे सर्दियों का आगाज़ होता है तो जो नहरें होती हैं वो सूख जाती हैं, ये और नहरों में पानी आना बंद हो जाता है। और जब गर्मियों का आगाज़ होता है तो फिर नहरें चलना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से ये निज़ाम दुनिया का चल रहा है। और बात हो रही थी आज सुबह की कि वॉक जो होती है, सैर जो होती है सुबह की कितनी इम्पोर्टेंट होती है हमारे जिस्म के लिए, हमारे लिए। ये देखो परिंदों की आवाज़ कितनी आ रही है, ये देखें कितना प्यारा वेदर है। ये देखें, चेक करें आप, ये शबनम के कतरे चेक करें आप, इसके ऊपर पानी देखें ये वेदरिंग जो है वो बहुत वंडरफुल है। लेकिन जो जिन्होंने इनका एंजॉय करना होता है वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, वरना कुछ लोग होते हैं उनको इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। सुबह आप पीछे आप देख सकते हैं कितना नज़ारा प्यारा है, पीछे आप देख सकते हैं, आगे साइड पे सब
طرف ہی ماشاءاللہ موسم جو ہے وہ بہت کمال کا ہے، ونڈرفل ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا نظارہ ہے، اور یہاں پہ دیکھو کتنی پیاری شبنم کے قطرے یہاں سے ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جو دیکھا جائے اگر ہم اوورآل ٹائم کی بات کریں تو جو صبح کا نظارہ ہے یا صبح کا موسم جو ہے نا وہ ونڈرفل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صبح پرندوں کی آواز ہے نا وہ بڑی کمال ہوتی ہے۔ ہمارے برین کو ہمیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک تازہ یاد جو برین جو ہوتا ہے وہ ایک طرح سے تازہ ہو جاتا ہے، اور کیا کمال ہے، پرندوں کی آواز بھی کتنی پیاری پیاری، اور یہ بھی یار کمال کا سین ہوتا ہے صبح کا۔ یہ دیکھیں میں تو واک جو ہے وہ اس طرح ہی ہر روڈ ہے ہمارے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، تھوڑا سا آگے وہاں تھوڑا سا آگے ایک پارک ہے تو وہاں پہ جاتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے، اور یہ پارک کے ساتھ اس طرح نہر بھی ہے، تو وہاں پہ جو سین ہے نا، یا وہاں پہ جو جس طرح کا ایک کمال کا ایک سین ہوتا ہے کہ ایک طرف پارک ہے اور ایک طرف نہر ہے۔ سردیوں میں تو موسم جو ہوتا ہے وہ بالکل ونڈرفل ہوتا ہے، تو گرمیوں میں اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیسے؟ کیونکہ ایک طرف سے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو دوسری طرف جو ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ لوگ خوب پھر انجوائے کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ کیونکہ موسم ایک ٹھنڈا بہترین مل جاتی ہے، تو اس لحاظ سے پھر وہ لوگ اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں۔ کیونکہ سردیوں میں لوگ پارک میں کم آتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں پارک میں آنے کے لیے تھوڑا سا دھوپ کا ویٹ کرتے ہیں، اتنے میں ویسے ہی لوگوں نے کام وغیرہ پہ نکل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ پارک ہے، دیکھا جائے کتنے پیارے درخت ہیں، اور اوپر شبنم کے قطرے دیکھیں کتنے پیارے ہیں، اور اس طرح سے یہ کمال کا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ موسم کتنا پیارا ہے، اور اس لحاظ سے جو ہوتا ہے نا سردیاں میں بہت لوگوں کی جو تعداد ہوتی ہے، اگر گرمی ہوتی تو صبح یہ جو پارک ہوتا ہے یہ بھرا ہوتا لوگوں سے، لیکن اب سردی ہیں تو کوئی بندہ نکلتا ہی نہیں ہے کہ یار سردی نہ لگ جائے، سردی لگتی ہے، جس کی وجہ سے پارک بھی بیچارے جو ہوتے ہیں ویران ہوتے ہیں سردیوں میں۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ کوئی بھی بندہ، بہت کم لوگ ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں، ورنہ بہت کم سردیوں میں لوگ آتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو سردی کا موسم ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھو یہ کتنا پیارا ہے، کیسا انہوں نے پارکنگ بنائی ہوئی ہے، لیکن ونڈرفل ہے، کمال کی بنی ہوئی ہے۔ صبح ہی ہے یار، کیا کمال ہے یار۔ اس لحاظ سے ہمیں ان چیزوں کا بینیفٹ اپنی لائف میں اٹھانا چاہیے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے، ہمارے برین کے لیے، ہماری صحت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم ان چیزوں کا بہت کم یوز کرتے ہیں، کم بینیفٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہوتی ہے وہ خراب رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کا بینیفٹ اٹھانا چاہیے تاکہ ہمیں اس کے فائدے ہوں۔ یہ دیکھیں یہ بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے، بچے پتہ نہیں اس پہ ایسے جاتے آتے، یہ اس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ بھی پارکنگ آپ کو دکھا رہا ہوں، کتنی پیاری بنی ہوئی ہے، اچھی ہے، اور اس طرح سے ہی یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ بھی بچوں کے لیے ہوتا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک پارک کا سین میں نے آپ کو چیک کروا دیا۔ اسی طرح ہی یار میں یہ اپنے محلے سے گزر رہا ہوں، تو جو لاسٹ پہ میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ صبح جتنا ہو سکے یار جلدی اٹھا کریں۔ یہ ہمارے جسم کے لیے، ہمارے برین کے لیے بہت زیادہ اس کے بینیفٹ ہیں، تو اس لیے ہمیں صبح زیادہ جلدی اٹھنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ بینیفٹ دینے والی چیز ہے۔ اگر ہم صبح لیٹ اٹھیں گے تو ہمارے سارا دن جو معاملات ہوتے ہیں، جو گھروں کے، یا ہمارے گھر میں اگر رہتے ہیں تو ہمارے گھر والے سارے کام جو ہوتے ہیں ہم روٹین پہ نہیں کر پائیں گے۔ اگر ہم باہر ہیں تو باہر کے کام،
اس لیے اگر آپ جتنا ہو سکے صبح جلدی اٹھا کریں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بینیفٹ دینے والی چیزیں ہیں۔ اور یہ نہیں کہ بس اٹھنے کے بعد واک کرنی ہے، سیر کرنی، نو، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اللہ پاک تو نے ہمیں خیر سلامتی اور اپنے حکم کے مطابق ہمیں جگایا، اور اس اللہ پاک کا اتنا زیادہ شکر ادا کریں کہ جتنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ یہ ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ وہ دیکھیں سورج نکل رہا ہے، صبح تقریباً 7 بجنے والے ہیں، سورج دکھائی دینا شروع ہو گیا۔ جی میں باہر واک کے لیے گیا ہوا تھا، لیکن اب میں گھر پہنچ چکا ہوں۔ تو کہنے کا ایم تھا کہ اگر آپ چاہو تو گھر میں بھی واک کر سکتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، یہ نہیں کہ آپ کو باہر لازمی جانا ہوتا ہے۔ اگر باہر چلے جائیں تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، اگر گھر میں بھی رہ کے آپ واک کر لیتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں۔ تو جناب ضرور کیجیے گا، چاہے گھر میں رہو باہر کرو، لیکن واک لازمی ہے ہمارے جسم کے لیے۔ صبح کی سیر جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تمہارا اور میرا اللہ نگہبان۔